والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه ومحبه وأمته وعلينا وأهل أجمعين يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس میں ایمان والوں کی پہچان بھی بتائی گئی ہے اور ترغیب بھی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کو اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے کا شوق نہ پیدا ہو وہ جانور سے بدتر ہے. اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا نہیں کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا. سوچ سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کی اس نعمت کے باوجود اگر اللہ کی معرفت اور حقیقت کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے تو جانور سے بدتر ہو. امام غزالی فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن کو اور انسان کو پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے. اس کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی ہے لیعارفون، کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ خاص کر آج کے زمانے میں، وہ زمانہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور ڈیوٹی جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، بیوی بچے سب کچھ ہے، اور رات کو کام کر کے آ کر پھر سو گئے. اس زمانے کی جو سب سے بڑی برائی آ گئی ہے وہ یہ کہ لوگ 15 منٹ بھی تنہا نہیں بیٹھتے. میں آپ کو بتا دوں، اگر تنہا ہے تو ساتھ میں کیا ہے؟ واٹس ایپ، فیس بک. غور کیجیے، یہ سب کے اوپر ہے. کیا ہم 15 منٹ بالکل دنیا کو چھوڑ کر اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک عمل کو اپنایا. جتنے نبی آئے کیا سب نے جانور چلایا. بکری شریف، بھیڑ یا بھیڑ ہوئے، ان کو چرایا سب انبیاء نے. کیوں؟ علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بیان کی. کچھ ایک حکمت یہ کہ جب آپ جانور چرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آبادی سے باہر جائیں گے، جنگل میں، باغیچے میں، باغات میں، وہاں پر آپ اکیلے رہیں گے، غور و فکر کریں گے. آسمان، زمین، پودے، پیڑ، جانور. کوئی جانور ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. آپ کے مزاج میں استقامت آئے گی، چلو ادھر آؤ. غصہ ختم ہو جائے گا. جاہل سے جاہل شخص کو بتانے کا، سمجھانے کا ایک جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن آج اس مادہ پرستی کے دور میں ہم نے اپنے خالق کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیا. چھوٹی سی مثال، ہم روتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلا، آنسو دکھتا ہے سب کو، لیکن وہ آنسو آنے سے پہلے
ذہن میں غم بھی تو آیا ہوگا، یا اگر خوشی کے آنسو ہے تو خوشی آیا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی احساس آیا ہوگا. تو احساس تو دکھتا نہیں ہے، اس احساس کا جو ایفیکٹ ہے آنسو وہ دکھتا ہے. آپ کے ہاں بلب جل رہا ہے، بلب دکھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تار میں بجلی کی کرنٹ دوڑ رہی ہے وہ نہیں دکھ رہا. تو پتہ یہ لگا انسان کے جو 5 سینس آرگن ہے، جواہر خمسہ ظاہری، آدمی اسی کے اوپر یقین کر لے تو حقیقت کا کبھی ادراک نہیں کر سکتا. اگر آپ نے بلب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو کبھی بجلی کی طرف توجہ نہ دیں گے. اگر آپ نے جسم ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو روح کی طرف کبھی توجہ نہ دیں گے. جو تصوف اور صوفیہ کرام کی تعلیم ہے وہ یہی کہ ان تمام چیزوں کا جو حقیقی مالک ہے اس کی طرف دل لگا. وہ تعلیم دن پر دن ختم ہو رہی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا طریقہ کیا آیا؟ خانقاہوں پر انگلی اٹھا دو، غلط بول دو، بڑا آسان طریقہ ہے. یہ آج کل فیشن چلا ہے. ارے اگر انگلی ہی اٹھانی ہے تو آج کے مدارس پر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، آج کے علماء پر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن انگلی اٹھانا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ کمی آ گئی تو اس کمی کی اصلاح کی جائے. ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، اس کے بعد جنہوں نے مجھ کو دیکھا اور پھر جنہوں نے ان کو دیکھا. تو ہم جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ہر چیز میں برائی آ رہی ہے. چاہے وہ ہماری عبادات ہو، ہمارے اخلاق ہو، طور طریقہ ہو. صرف خانقاہوں کو ٹارگٹ بنا لینا یہ حقیقت نہیں. آپ دوسری چیز دیکھیے، امام نسائی اپنی سنن میں نقل فرماتے ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے مختلف متون اور اسناد کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا. ایک متن میں ہے کہ اس کا کان بھی کٹا ہوا. حضور نے پوچھا اس کے مالک نے اس کو کیوں پھینک دیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہ تھی، کوئی ویلیو نہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی قیمت اس بکری کے بچے کی جو قیمت تھی مالک کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے اس دنیا کی قیمت اللہ کی بات. لیکن ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں. رات کو 12 بجے تک پارٹی میں ہم جا رہے ہیں، سوشل سرکل ہے، لوگ برا مان رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ ہم جھبا پہن کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں. نہ، اسلام اس کا بھی مخالف ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال میں، اس کے مویشی میں برکت عطا فرما. تو پتہ لگا مال مویشی چونکہ دنیا اگر یہ کمانا حرام ہوتا تو حضور برکت کی دعا نہ فرماتے. پھر جامع ترمذی کی حدیث کتاب الزہد میں پڑھے، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا دنیا ملعونۃ، یہ دنیا ملعون ہے. عربی زبان میں ملعون مطلب جس کے اوپر لعنت ہو، یعنی جس سے رحمت کو کھینچ لیا گیا. حضور نے فرمایا یہ دنیا سے اللہ کی رحمت کھینچ لی گئی. آگے فرمایا الا 4 چیزوں کے، اللہ کے ذکر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اور اس دنیا میں وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے. علماء، پھر فرمایا طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر
باقی تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے غلط فرمایا۔ اب اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں تو بری بات نہیں، اگر اس پیسے کا استعمال خانقاہ، مساجد، علماء، مشائخ، غریب بچوں کے تعاون میں ہو رہا ہے، دینی کتابوں کے تعاون میں ہو رہا ہے، لیکن اگر اس پیسے سے نائٹ کلب میں جا رہے ہیں، پارٹی جا رہے ہیں، تو وہ پیسہ حرام ہو جائے گا شریعت طریقت کے نزدیک۔ کیونکہ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے بڑے خطرناک 5 سوال ہوں گے نا۔ پہلا، آمدنی کہاں سے کی؟ دوسرا، اس آمدنی کو خرچ کہاں کیا؟ تیسرا، اپنی جوانی کیسے گزاری؟ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف غلاف میں لپیٹ کر گھروں میں طاقے پر رکھا گیا ہے۔ وہ کس دن اترے گا؟ جس دن گھر میں قرآن خوانی ہوگی۔ فون کریں گے مدرسے میں مولانا کو، حضرت آج گھر میں قرآن خوانی ہے، بچوں کو بھیج دیجیے۔ بچے گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے، ان کے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے گا، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ اس دن وہ مصحف شریف اترے گی، قرآن شریف کی بچے تلاوت کریں گے، واپس غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کو نازل فرمایا؟ پھر کہیں گے حضرت تعویذ دیجئے، گھر میں برکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی تلاوت کر کر، سمجھ کر، عمل کرنے کے لیے اتارا گیا، ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کر گھر میں طاقے پہ رکھا ہے۔ ہم شریعت کا نقصان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بھائی یزید نے کیا کیا تھا؟ جب یزید اپنے ہاتھ پہ لوگوں کی بیعت لیتا تو غیر اللہ کے نام پر نہ لیتا، اسلام ہی کے نام پر کہتا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ میں تم کو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ مانتا ہوں، حکمراں مانتا ہوں۔ اسلام کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت کرتا۔ پھر اس میں کیا غلطی کر دی کہ آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا بدماش تھا، کمبخت تھا، پلید تھا، بعض لوگوں نے لعنتی بھی کہا۔ آخر اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ شریعت محمدیہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے کہا مسجد کا امام وہ بھی بن سکتا ہے جو شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو۔ اس نے کہا نیک صالح لوگوں کو عزت نہیں ملے گی، جو پیسے والے ہیں، جو گنڈے ہیں، بدماش ہیں، جو سپہ سالار ہیں، ان کو عزت ملے گی۔ یعنی حضور نے جو شریعت لے کر تشریف لائے تھے، اس شریعت کو اس نے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اگر اس کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے مسجدوں میں نیک صالح لوگ امام نہ ہوتے، اسی طرح شرابی اور کبابی امام ہوتے۔ تو اگر ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت ہے آج۔ امام بیہقی شعب الایمان میں جید سند سے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری امت کے وہ مسلمان جن کو دوسرے مسلمانوں کی پریشانی، غم، تکلیف کے بارے میں کوئی فکر نہیں، حضور نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا یہ امت ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کا اثر دوسرے میں دکھتا ہے۔ کیا آج ہم اس کو عمل کر رہے ہیں؟ پڑوس میں مسلمان غریب ہے، مسلمان بچیوں کی شادی نکاح نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کیا کبھی فکر ہوتا ہے؟ پڑوسی بنا کھانا کھائے سو رہا ہے، پڑوسی کی لڑکی بنا پردے کے گھوم رہی ہے، کیا ہم نے کبھی غور اور فکر کیا کہ ان کو جائیں اس خانقاہ سے، اس مسجد سے جوڑ دیں؟ ان سے اگر رابطہ ہوگا تو دین کی بات پتہ لگے گی۔ تو ہم نے وہ جو امت کا کانسیپٹ تھا اس کو بھلا دیا۔ اس پہ مزید گفتگو کئی سیمینار میں ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار، جو دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے امت کا کانسیپٹ تھا ہم مسلمان ہیں،
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو بلا دیا گیا. اب ہو گئے ہیں ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم چینی مسلمان ہیں، ہم افریقی مسلمان ہیں، ہم دکنی مسلمان ہیں. یہ کانسیپٹ آ جانا اسلام کے لیے بڑا پریشان کن سبب ہے. ہم کو تو مسلمان بنا کر بھیجا گیا. آپ کی شناخت ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. آپس میں بٹو مت. ہاں، بٹنے سے نہ بٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا، ان کو اچھا جانو. یہ آج سب سے خطرناک سبب ہے، اور خانقاہ کی مسجد میں بتا دینا میرا فرض ہے. کیوں؟ ہر زمانے میں خانقاہ کے لوگوں نے ہی کام کیا. کوئی مانے نہ مانے، میں مثال سے اپنی بات ثابت کروں گا. یہ نہیں کہ یوں ہی بول رہا ہوں، میں مثال سے ثابت کروں گا کہ کس طرح خانقاہ کے لوگوں نے کام کیا. آپ دیکھیے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا ظالم، اس نے یہ رول بنایا کہ جو بھی حضرت علی کا نام لے گا، حضرت علی کی بڑائی کرے گا، اہل بیت کی بڑائی کرے گا، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے گا. اب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کرے تو کیا کرے؟ صوفیوں کے بادشاہ، اور انہوں نے جو حدیث سماعت کی کس سے کی؟ حضرت علی سے. اب اگر حضرت علی کا نام لے کر حدیث روایت کرتے ہیں تو جیل میں، حدیث روایت نہیں کرتے ہیں تو علم کو روکنے کا گناہ، علم کو روکنا بھی گناہ ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ان سے روایت کی یا تدلیس کی. حدیث میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ آپ نے جس سے سنا اس کا نام لیے بغیر کہا میں نے ان سے سنا، نام نہیں لے رہے. گرچہ یہ تدلیس کی قسم میں ہے، لیکن حسن بصری رضی اللہ عنہ کی تدلیس کو قبول کیا امام احمد نے، کیونکہ اس زمانے میں مجبوری تھی. اگر حضرت علی کا نام لیتے تو جیل میں جاتے، نام نہ لیتے تو تعلیم رک جاتی. تو کیا کیا؟ تعلیم بیان کر دی، نام کو روکا. یعنی اس زمانے میں جو اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کو بنا روکے بڑھایا کس نے؟ خانقاہ والا. آج کے زمانے میں اسلام کے اوپر بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن میں بتا دوں دنیا اسلام پر الحمدللہ بڑی گہری نظر رکھتا ہوں. میں صرف ہندوستان پہ نہیں، امریکہ میں، لندن میں کہاں کون سیمینار کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے، پوری نظر رکھتا ہوں. میرا کام ہی یہی ہے. آج ایک سوچ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کیا؟ سارے مذہب حق پر. ہندو کو برا مت کہو، عیسائی کو برا مت کہو، جین کو برا مت کہو، سارے مذہب پر چل کر حق کو پا سکتے ہو. یہ سیدھا سیدھا کفر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الاسلام. کہ اللہ کے نزدیک جو مذہب قابل قبول ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. اگر دوسرے مذہب میں چل کر بھی حق کو حاصل کر سکتے تھے تو لا الہ الا اللہ کی ضرب کیوں لگاتے حسن بصری رضی اللہ عنہ؟ یہودی اور نصرانہ کے اوپر کیوں شرط لگا دی گئی کہ جب تک تم خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ کرو گے تم ایمان والے نہ کہلاؤ گے. یاد رکھیے یہودی اور نصارہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہ تھے وہ، لیکن شرط کیا لگائی گئی؟ محمد الرسول اللہ کو مانو. تو آج یہ ضروری ہے بتانا بچوں کو کہ دیکھو، ہاں ہم ان کو گالی نہ دیں گے، اس کی منع ہے، وہ غلط تو ہے لیکن گالی نہ دیں گے. کیوں؟ قرآن کی تعلیم ہے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دو، اس کے بدلے میں کہیں وہ تمہارے حقیقی خدا کو گالی نہ دے. تو اپنا اخلاق بہترین پریزنٹ کرنا ہے. چاہے خانقاہوں میں چاہے کوئی کافر آ جائے، دہریہ آ جائے، اس کو بیٹھا کر آپ اسلام کی تعلیم تو دیں گے لیکن حق صرف اسلام کو جانیں گے. جہاں آپ کے من میں یہ آ گیا کیونکہ اس کے اوپر خربوں خرب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بچہ انجینئرنگ کا بڑا ذہین ہے، اس کو بلایا جائے گا. صاحب غلط بات نہیں ہے، وہ لوگ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں،
وہ لوگ بھی تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے کہ کافروں کے مشرکوں کے جتنے اچھے کام ہیں اس کا صلہ اس دنیا میں ملے گا. دنیا کے بعد صلہ صرف اہل مومن کو ملے گا، اہل اسلام کو ملے گا. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ضروری ہے، لیکن آج یہ ممکن نہیں. کیوں؟ ہمارے بچے اور ہم دنیا کی محبت میں بڑھ رہے ہیں. ابھی ونٹر ویکیشن ہوا، بچے کو 10 دن کے ٹریکنگ پر بھیج دیا، پکنک پر بھیج دیا، کمپیوٹر کورس کرا دیا. ماں باپ کے اوپر فرض ہے، فرض بچے کو تعلیم دینا. امام دہلوی مسند الفردوس میں ضعیف سند سے نقل فرماتے ہیں اور ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں قبول ہے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے اپنے مقدمے میں نقل کیا. اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا علم دو. حضور نے فرمایا، پہلا قرآن مجید کے متعلق، دوسرا حضور نے فرمایا میرے متعلق، تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق. آج ہم نے اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو خود ہم نے اس کو کمزور کیا. حکومت کسی کی بھی رہے ساتھ، کوئی ظالم بادشاہ پارٹی آ جائے، آپ کو نماز پڑھنے سے کس نے روکا؟ بچے کو صبح کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کسی نے روکا ہے؟ لیکن ہم نے اس کو توجہ نہ دی. نہیں 8 بجے تک بچہ سوئے گا، رات کو 3 بجے تک لیٹ نائٹ اسٹڈی کر رہا تھا، اس کا صلہ کیا ہے؟ فجر قضا کرنا. یہ ہم نے مادہ پرستی کے زمانے میں اپنا تصور کیا ہے. کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے دین کو کم کر دیا. بھائی جو بچہ، اگر کسی کے 3 بچے ہیں اور جو بچہ کمزور ہوتا ہے، پتلا دبلا، ماں باپ اس کو زیادہ کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ آج ہم پچھڑ گئے ہیں، مسلمان پچھڑ گئے ہیں تعلیم میں، تربیت میں، اخلاق میں، ایجوکیشن میں، اکنامکس میں. پچھڑے ہیں کہ نہیں؟ تو آج ہم کو زیادہ محنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہماری یہ محنت کی بات ختم ہو. میں ایک بات اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سب کو برابر دیا، چاہے آپ ہندوستان کے ہوں، چاہے برما کے ہوں، چاہے نیپال کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں. کیا برابر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ چاہے آپ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز برابر دی، 24 گھنٹے. صحیح ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے اس 24 گھنٹے میں کتنے دیر ہم دین کی بات کر رہے ہیں، شریعت کی، طریقت کی، معرفت کی بات کر رہے ہیں، اور کتنے دن چائے خانوں پر بیٹھ کے چائے کی چسکی لے رہے ہیں کہ کون سی فلم کب ریلیز ہونے والی ہے. اسی وقت کا جس نے خیال کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے. یہ لفظ برکت بڑا معنی ہے، اس کی دعا مانگنی چاہیے. اے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اے اللہ میرے وقت میں برکت دے. کیا محنت کم کرنا، ریوارڈ زیادہ ملنا، اس کو برکت کہتے ہیں. کہ پڑھائی کیا 1 گھنٹہ، لیکن اللہ نے حافظہ دے دیا کہ جو 4 گھنٹے میں پڑھتے وہ یاد ہو گیا. آمدنی ہوئی 100 روپیہ، اس کے بعد جو خرچ ہوا وہ 200 روپے کا خرچہ ہو گیا. تو ہم نے کبھی دین کے بارے میں بیٹھ کر غور اور فکر نہیں کیا. یہ مادہ پرستی کی علامت. امام غزالی فرماتے ہیں 505 ہجری میں، ہمارے زمانے میں، اس سمے فرما رہے 900 سال پہلے، جو سب سے بری چیز امت میں داخل ہوئی وہ یہ ہے جمعے کے اہتمام کو کم کرنا. سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے؟ ہمارے زمانے میں سب سے پہلی بدعت جو داخل ہوئی وہ تھی پیٹ بھر کے کھانا کھانا. امام غزالی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو سب سے بری چیز داخل ہو گئی وہ یہ کہ لوگوں نے جمعے کا اہتمام کرنا ختم کر لیا. فرماتے ہیں ہم سے پہلے زمانے میں لوگ جمعے سے پہلے والی جو شب ہوتی ہے، اور عربی میں اس کو پہلی شب پہلے آتی ہے، جمعے کی شب لوگ اپنے کپڑوں کو نکال لیتے، عطر کو نکال لیتے، خوشبو نکال لیتے، ناخن کو کترنے کا پورا پلان کر لیتے. اب تو جمعہ اور
طریقت والوں کے ہاں تو جمعے کی شب کی بڑی خاص اہمیت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس رات روحوں کو ان کی قبروں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کچھ بے وقوف کہتے ہیں نا ارے یہ صوفی لوگوں نے اپنے مرضی سے بنا لیا, کیوں جمعے کی رات کو بزرگوں کے یہاں جاتے ہو, کہتے ہیں انہوں نے حدیث نہیں پڑھی. امام ابن ابی دنیا نے نقل کیا اس حدیث کو. اللہ تعالیٰ جمعے کی شب یعنی فرائیڈے سے جو پہلی والی رات ہے اس رات کو روحوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم اپنی قبروں کے پاس جاؤ. اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جو جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے کتنا بھی بزی ہو کوشش کریں 20 منٹ آ کر بزرگوں کی قبروں کے پاس بیٹھیں, فاتحہ کریں, دعا کریں اور ان روحوں سے یہ دعا کریں کہ آپ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. راز کی بات یہ ہے. تو پتہ یہ لگا بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم عمل کرتے ہیں وہ اس کی ریزن پتہ نہیں ہوتی, اعتراض کر دیتے ہیں. ایک اعتراض آج کل جاہلانہ چلا ہے, اسلام میں 2 ہی عید ہے, یہ سنیوں نے تو تیسری عید کہاں سے لائی. اعتراض چلا. ہم کہتے ہیں ارے منہ کھولنے سے پہلے سوچ لو, ہم سے پوچھ لو. امام ابو داؤد اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا الجمعۃ لعید المسلمین, سبحان اللہ, ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, سب کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. کس کے لیے ہے؟ سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 12. مہینے کے کتنے جمعے ہو گئے؟ آن این ایوریج 4. 12 چوکے 48. عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عید الفطر عید ہے کتنی ہو گئی؟ 49. عید الاضحیٰ عید ہے 50. جامع ترمذی کی حسن حدیث حضور نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے. 51 عید ہوئی. جن کے وسیلے سے یہ 51 عید ملی ہے ان کے آنے کا دن عید نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کون سا دن خاص کیا گیا؟ سیٹرڈے کا دن. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شریعت میں سنڈے کا دن. حضور کی شریعت میں جمعہ کا دن. تو انہی کے وسیلے سے ہم کو جمعہ ملا, عید الفطر ملی, آپ ان کو عید نہیں بنا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض کر دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کی خانقاہ ہے, مدارس ہے, اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں, وہاں جواب ملے گا. لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے اور وقت ہو رہا ہے. ایک چیز بتاؤں میں اور پھر سنت کے لیے وقت دیا جائے. اس کو غور سے سن لیں اور میں رات میں بھی بتانے والا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کی چیزوں کو, ریسورسز کو, پراپرٹی کو, ان کے سامان کو اسلام کے دشمن آپس میں یوں بانٹیں گے جیسے دسترخوان پر لوگ کھانا بانٹتے ہیں. کھانا بانٹتے ہیں نا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند آ گیا, حضرت آپ بھی لیجیے, بڑا ٹیسٹی. آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سیریا, یمن, عراق, لیبیا, یہاں جتنے تیل کے اور گیس کے بڑے بڑے کنویں ہیں یہ سب مسلمانوں کے ہیں, لیکن کون آپس میں بانٹ رہا ہے؟ بتائیے نوجوان بچوں, اخبار نہیں پڑھتے. نیٹو, امریکہ, انگلینڈ بول رہا ہے یہ تیل کا کنواں تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو. ہے سامان مسلمانوں کا, آپس میں بانٹ رہے ہیں نا. حضور نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہو جائے گی کہ ان کے چیزوں کو غیر بانٹیں گے؟ کیا ہم لوگ بڑے کم ہوں گے, ہماری تعداد بڑی کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا لا نہیں, تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی جتنا سمندر میں جھاگ ہوتا ہے, یعنی تم بہت ہوگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری تعداد زیادہ ہوگی
اس کے باوجود ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، پریشان ہوں گے، آخر کیوں؟ حضور نے فرمایا کیونکہ تمہارے دلوں میں موت کی نفرت آ جائے گی۔ ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے بار سوچتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے۔ ہم یہاں بزرگوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو کتنے بار سوچتے ہیں ایک دن ہم کو بھی 3/6 فٹ کے گڈھے میں جانا ہے۔ ہم نے موت کے بارے میں سوچنا بند کر دیا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں دیکھا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال، لوگوں کی آمین نہیں نکلتی۔ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے آج کے زمانوں میں تقریر بہت ہوتی ہے، جلسے بہت ہوتے ہیں، جائیے منع نہیں کر رہے، ہر سنی تقریر، ہر سنی جلسے میں جائیے، لیکن اصل تعلیم خانقاہوں سے جڑی، کیونکہ اصل جو چیز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے معنی میں لِيَعْرِفُونَ کہ اللہ کو پہچاننا وہ تقریروں میں نہیں ملے۔ ہم منع نہیں کریں، وہاں جائیے، وہاں عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے، شریعت کی تعلیم ہوتی ہے، منع نہیں، لیکن جو اصل غذا ہے اپنے نفس کی پاکی، اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے انتظام۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بخار ہو گیا دوائی لے لی، سردی ہو گئی دوائی لے لی، پیٹ درد ہو رہا ہے دوا لے لی، ہو گئے نا، ایک بیماری اور ہے۔ میں اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھتا ہوں، ہے کسی کے پاس دوائی؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو تکبر گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی بہت سی وجہ ہے۔ علم سے گھمنڈ ہوتا ہے نا، میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، فرماتے ہیں علم کی وجہ سے جو تکبر ہو اس کا علاج سب سے مشکل ہے۔ نسب، میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، دولت، ایک رات کو مرسڈیز خرید لوں گا، خوبصورتی، گورا ہوں، نیلی آنکھیں، طاقت، دھکا لوں گا تو 10 لوگ گر جائیں گے، عبادت، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں علاج ہے تو بتائیے، ہم بھی چلیں گے۔ کوئی ہے جلسہ جہاں پر بتایا جائے کہ آپ ان کی ترقی دیکھ کر حسد ہو گیا، یہ مجھ سے آگے کھو جا رہے ہیں؟ کسی جلسے میں ملے گا علاج؟ کہاں ملے گا؟ مراقبہ، مراقبے کی جو طاقت ہے، اپنے لطائف پر توجہ ڈالنا۔ بزرگ کو سیکھیے اپنے پیرانے اعظام سے، جس سے بھی بیٹھ ہے، مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بیماری کے لیے کوئی دوا گھونٹ نہیں ملنے والی، یہ مراقبہ کرنے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرنے سے، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانے سے، مسکین بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے یہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم ملے گی خانقاہ میں۔ تو آپ کے شہر میں 2 عظیم خانقاہ ہے، ایک خانقاہ جنیدیہ، ایک خانقاہ چشتیہ۔ اگر ہم ان خانقاہوں میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم خانقاہوں سے، بزرگوں سے دور ہو جائیں۔ تو میری آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تاکید کریں، تم کتنا بھی بزی رہو، ہفتے میں ایک دن جا کر فاتحہ پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ وہ بچہ آگے ہوگا تو اپنی اگلی نسل کو بتائے۔ تو آج رات کو، کل رات کو جلسہ بھی ہے، حب رسول ہے ایمان، جلسہ عام ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں۔ اور آج شام کو خانقاہ جنیدیہ میں ایک عنوان پہ ایک گفتگو ہے علماء کے لیے کہ آج 21ویں صدی میں علماء اور ائمہ مساجد کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے کام کیا جائے۔ تو آپ کے علاقے میں جو سنی علماء ہیں ان تک یہ بات بتائیں کہ خانقاہ جنیدیہ میں آج شام کو ہے، اس پہ آئے۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ ہم خطاب کرنے ہیں، نہ، اس طرح کے علمی فکری گفتگو کی ضرورت ہے، ورنہ مجھ سے بڑا رد کوئی نہیں کرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے میں کتنا بڑا مناظر ہوں، لیکن ہر جگہ مناظرہ اور رد کام نہیں آتا، کئی جگہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دسترخوان پر صرف بریانی رکھ دے تو نہیں، سلاد بھی ہونا چاہیے، فرنی بھی ہونی چاہیے، اچار بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت میں رد میں بھی کام ہونا چاہیے، تو اصلاح اور تزکیہ نفس میں بھی کام ہونا چاہیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت